السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعد سلام کے آج ہم آپ کی خدمت میں جو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ ایک نیا سبق، ایک جدید سبق لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ یعنی آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے علم منطق کا سبق۔ یعنی آج ہم علم منطق میں آپ کو بتائیں گے کہ مقدمہ کسے کہتے ہیں اور مقدمے کی تعریف کیا ہے اور مقدمہ کس سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو حضرات دیکھیے، سب سے پہلے آپ یہ چیز پڑھ لیجئے کہ جہاں جہاں کہیں بھی آپ کتاب میں مقدمہ پڑھیں گے تو مقدمہ جو ہوتا ہے اب ترکیب کے اعتبار سے وہ کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے یا پھر مجرور ہوتا ہے۔ تو مصنفین کا قول یہ ہے کہ مقدمہ یہ مرفوع ہوتا ہے، خبر کی بنا پر کیا ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے، اور اس کا جو مبتدا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے محذوف۔ یعنی یہ تقدیری عبارت یہ ہوتی ہے ہذہ مقدمہ، تو ہذہ یہ مبتدا ہو گئی اور مقدمہ یہ کیا ہو جائے گا، خبر، ہذہ مقدمہ، تو یہ مرفوع بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور پھر دوسرا قول یہ ہے مقدمے کے بارے میں، اس کی مقدمے کی جو حالت ہوتی ہے وہ ہوتی تو مرفوع ہی ہے، لیکن یہ مقدمہ پھر خبر نہیں بنتا ہے بلکہ یہ مقدمہ بن جاتا ہے، پھر مبتدا بن جاتا ہے۔ پہلے والی حالت میں یہ بنے گا خبر اور دوسری والی حالت میں تو وہ بن جائے گا یہ مبتدا۔ اگر ہم اس کو مبتدا بنائیں تو پھر ہم اس کی خبر کہاں سے لائیں گے؟ تو بتاتے یہ ہیں اس کی خبر پوشیدہ ماننا آپ کو پڑ جائے گی، اور وہ پوشیدہ خبر کیا ہوگی؟ وہ پوشیدہ خبر یہ ہوگی فی غایتی، فی بیان الغایتی والموضوعی والتعریفی مقدمہ۔ کیا ہوگی؟ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ فی بیان الغایتی والموضوعی والتعریف مقدمہ ہے، یعنی تعریف اور موضوع اور غایت کے بیان میں یہ مقدمہ ہے۔ تو اب اس کی جو خبر ہوگی وہ کیا ہو جائے گی، مقدم ہو جائے گی۔ تو اب یہ ہم اس کو مان لیں گے مقدمہ جو ہے یہ حالت مرفوع میں ہو جائے گا مبتدا ہونے کی حیثیت سے، اور اس کی خبر کیا ہو جائے گی، مؤخر ہو جائے گی۔ اس کی جو خبر ہو جائے گی وہ مقدم ہو جائے گی۔ اب ایک حالت اس کی یہ ہے کہ ہم اس کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں، مقدمہ کو منصوب بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر ہم اس کو منصوب پڑھیں گے تو پھر ہم کو تقدیری عبارت کیا نکالنا پڑے گی؟ تو پھر ہم کو تقدیری عبارت یہ ہوگی خذ مقدمہ، خذ فعل امر ہو جائے گا، مقدمہ مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا۔ تو مفعول بھی ہونے کی وجہ سے منصوب ہو جائے گا تو اس کی ایک حالت منصوب بھی ہو جائے گی۔ اور یہ چوتھی حالت جو ہم آپ کو بتاتے ہیں اور آخری حالت جو ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ جو ہوتا ہے وہ مجرور بھی ہو جاتا ہے۔ یعنی مجرور جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ ہوتا ہے تو یہ مقدمہ مضاف الیہ بھی بن سکتا ہے۔ اور وہ کون سی حالت میں بنے گا؟ وہ تقدیری عبارت آپ کو نکالنا پڑے گی۔ تقدیری عبارت پھر یہ ہوگی، اگر ہم مجرور مانے مضاف الیہ ہونے کی حیثیت سے تو اس کی تقدیری عبارت ہوگی ھذا بحث مقدمۃ۔ ھذا مبتدا، بحث مضاف اور مقدمۃ مضاف الیہ ہو جائے گا، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے مجرور بھی ہو جائے گا۔ تو دیکھیے جہاں جہاں کہیں بھی کتاب میں مقدمہ آتا ہے تو وہ ترکیب میں کیا بنتا ہے، اس کی کتنی حالتیں ہوتی ہیں، تو وہ مرفوع بھی بن سکتا ہے، اور مرفوع جو بنے گا مقدمہ مبتدا ہونے کی حیثیت سے بھی بن جائے گا، خبر ہونے کی حیثیت سے بھی بن جائے گا، اور یہ مقدمہ جو ہوتا ہے منصوب بھی ہوتا ہے، مقدمہ یہ مجرور بھی ہوتا ہے۔ اب ٹھیک ہم نے آپ کو یہ چاروں حالتیں بتا دی۔ اب دیکھیے مقدمہ کس سے نکلا ہے، یہ کس چیز سے اخذ کیا گیا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ مقدمہ مقدمۃ الجیش سے نکلا ہے۔ مقدمۃ الجیش کس کو کہتے ہیں؟ مقدمۃ الجیش جو ہوتا ہے فوج کے اس دستے کو کہتے ہیں جو فوج سے آگے آگے چلتا ہے، جو کہ فوج کی ساری سہولتوں کے بارے میں خبر دیتا رہتا ہے کہ کہاں پر کیمپ لگے گا فوج کا، اور کون سی جگہ اچھی ہے فوج کے رہنے کے لیے، کہاں پڑاؤ ڈالا جائے گا۔ تو یہ جو آگے آگے جو لشکر چلتا ہے، جو ایک دستہ چلتا ہے، لشکر تو نہیں کہہ سکتے، دستہ جو 5-6 لوگوں کو چلتا ہے، اس میں ان کو ساری یہ باتیں معلوم ہوتی ہے کہ آگے کیا کیا ہوگا۔ تو اب اسی طریقے سے اب اس مقدمہ میں آگے آنے والے جو مسائل ہیں، جو بحثیں ہیں، ان کے بارے میں اس مقدمے میں بتا دیا جاتا ہے۔ تو دیکھیے اب یہ مقدمہ جو بنا ہے مقدمۃ الجیش سے بنا ہے۔ تو اب یہ سوال ہوتا ہے کہ مقدمہ کو مقدمۃ الجیش سے کیا مناسبت ہے؟ تو دیکھیے اس کا سادہ سا جواب یہ ہے، مقدمہ کو مقدمۃ الجیش سے مناسبت یہی ہے کہ جس طریقے سے مقدمۃ الجیش جو ہوتا ہے وہ فوج کا وہ دستہ ہوتا ہے جو آگے 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 چلتا ہے فوج سے، اور وہ 5-6 لوگوں کا جو دستہ ہوتا ہے ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے کہ جو فوج آ رہی ہے، لشکر آ رہی ہے، تو اس کے لیے ساری سہولتیں ہو جائیں، اور اس کے لیے بارے میں یہ بھی پتہ چل جائے کہ راستہ کون سا صحیح ہے، اور کہاں پر دشمن سے لڑنے کے لیے ہم کو کون سی جگہ صحیح رہے گی، کہ پانی کا انتظام ہو پائے گا یا نہیں ہو پائے گا۔ تو ساری باتیں، ساری سہولتیں فوج کے کرنے کا، فوج کی جتنی بھی سہولتیں ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، وہ ساری باتیں کی ذمہ داری جو ہوتی ہے اسی دستے کی ہوتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہ مقدمہ لے لیا گیا مقدمۃ الجیش سے، کیونکہ اس میں وہ مسائل بیان کی جاتے ہیں جو آگے آنے والی بحثیں ہیں، جو کہ آپ کے سمجھ میں آئیں گی، اور بہت ساری ایسی ہیں جو نہیں آئیں گی، لیکن ان بحثوں کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ آگے آنے والی جو بحثیں ہیں وہ ایسی ایسی بحثیں آئیں گی، آپ کو اس میں اس چیز کے بارے میں پڑھنا ہے، تو اس وجہ سے مناسبت ہو جائے گی۔ مقدمہ جو ہوتا ہے، مقدمے کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک مقدمۃ الکتاب ہوتا ہے اور ایک مقدمۃ العلم ہوتا ہے۔ اگر کتاب الفاظ و عبارات کا نام ہو، اگر کتاب الفاظ و عبارات کا نام ہو تو مقدمہ سے مراد کلام کا وہ حصہ ہوگا جس کو مقصود سے پہلے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ مقصود کا اس کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور یہ مقصود میں نفع بخش ہوتا ہے۔ مقدمہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مقدمۃ الکتاب اور مقدمۃ العلم۔ اگر کتاب الفاظ و عبارات کا نام ہو، اگر کتاب الفاظ و عبارات کا نام ہو تو مقدمہ سے جو ذکر کیا جاتا ہے کہ مقصود کا اس کے ساتھ ربط ہوتا ہے، تو مقدمہ سے مراد کلام کا وہ حصہ ہوتا ہے جس کو مقصود سے پہلے اس لیے ذکر کیا جاتا ہے کہ مقصود کا اس کے ساتھ ربط ہوتا ہے اور یہ مقصود میں نفع بخش بھی ہوتا ہے۔ مقدمۃ العلم، اگر کتاب معانی کا نام ہو تو مقدمہ سے مراد معانی کا وہ حصہ ہوگا جس کے سمجھنے سے مقصود کے سمجھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ آپ سمجھے؟ مقدمۃ العلم، اگر کتاب الفاظ و عبارات کا نام ہو تو مقدمۃ الکتاب، اگر کتاب الفاظ و عبارات کا نام ہو، اور اگر کتاب معانی کا نام ہو تو مقدمہ سے مراد معانی کا وہ حصہ ہوگا جس کے سمجھنے سے مقصود کے سمجھنے میں بصیرت حاصل ہوتی ہے۔ یہ آپ مقدمے کی بحث آپ نے پڑھ لی۔